أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ خالق و مالک کائنات کا بے حد فضل و احسان ہے کہ جس کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے پروگرام بنایا ہے، دوستوں سے مل کر مشاورہ کر کے درس حدیث کا جو ہے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے 3 روزہ. آج پہلا روز ہے اور 23واں روز ہے غالباً. تو حضرات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک تلاوت کی ہے. اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. آگے فرما رہا ہے والذین معہ، اور ان کے صاحب اور ان کے ساتھ والے جو ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں. دیکھیے اس آیت میں اللہ نے پہلے محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کیا ہے. پہلے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی. اللہ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان سب میں سے اللہ نے محمد کو پسند فرمایا. یہاں محبت سے ایک جملہ عرض کروں کہ محمد اللہ کو پسند ہے. میرے عزیز، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی چاہت ہوتی ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے. اسی طرح میرے اللہ کی بھی ایک خواہش ہے، اسی طرح میرے اللہ کی بھی ایک پسند ہے، اسی طرح میرے اللہ کی بھی ایک چاہت ہے اور اس چاہت کا نام، اس پسند کا نام محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دوسری مرتبہ نگاہ ڈالی تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو چنا. جب دوسری مرتبہ اللہ کی نگاہ پڑی تو صدیق اکبر پر پڑی. جب اللہ کی دوسری مرتبہ نگاہ پڑی تو عمر فاروق پر پڑی. جب اللہ کی دوسری مرتبہ نگاہ پڑی تو عثمان غنی ذو النورین پر پڑی. جب اللہ کی دوسری مرتبہ نگاہ پڑی تو حضرت مولا علی پر پڑی. تو جب اللہ کی دوسری مرتبہ نگاہ پڑی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ پر پڑی. نوجوانوں، میرے محمد علیہ السلام کے صحابہ جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محمد کے صدیق جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محمد کے عمر فاروق جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محمد کے عثمان جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محمد کے علی جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محمد کے صحابہ جیسا کوئی نہیں ہے. والذین معہ، اور ان کے ساتھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کے صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھی جو ہے، یارو واقعی میں ان جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ ان پر اللہ کی نگاہ ہے. تو جن پر اللہ کی نگاہ ہو ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جن کے دلوں پر اللہ کی نگاہ ہو، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی نگاہ ہے. بھئی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے چہروں کو، بندے کی شکل اور صورت کو اور ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا. اللہ جب دیکھتا ہے تو بندے کا دل دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے، بندے کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، بندے کے دل میں میرے حضور، میرے نبی کی کتنی محبت ہے، میرے نبی کی وہ کتنی اتباع کرتا ہے. مگر ایک شخصیت ایسی ہے، اس حدیث میں تو بیان ہو رہا ہے نا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ نے پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تمام بندوں پر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت قیامت تک جتنے بھی بندے آنے والے اللہ نے سب کے دلوں پر نگاہ ڈالی. تو ان سب دلوں میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے دل کو پسند فرمایا. بھائی ایک شخصیت ایسی ہے اللہ جس کا دل بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ جس کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے. وہ ذات میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا محبوب ہمیں بہت پسند آ رہا ہے. ایک شخصیت ایسی ہے اللہ جس کا دل بھی دیکھنا پسند کر رہا ہے اور جس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند فرما رہا ہے, اور وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجی. محبوب کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ پاک. ایک شخصیت ایسی ہے اللہ جس کے دل کی بھی قسم کھا رہا ہے اور جس کے چہرے کی بھی قسم کھا رہا ہے. اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دوسری مرتبہ نگاہ ڈالی, یہ والذین معہ کی بات کر رہا ہوں, حضور علیہ السلام کے صحابہ. اس آیت میں پہلے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اس کے بعد ہی ان کے ساتھی ان کے صحابہ کا ذکر ہوا. تو جب اللہ کی پہلی صحابی رسول کیا کہتے ہیں, جب اللہ کی پہلی دفعہ نگاہ پڑی تو محمد پر پڑی, جب دوسری مرتبہ پڑی والذین معہ ان کے سائے اور ان کے ساتھیوں پر پڑی, صحابہ پر پڑی. تو جب اللہ نے محبوب کے صحابہ کو چنا, یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, جب دوسری مرتبہ نگاہ پڑی پتہ یہ چل رہا ہے کہ بندوں کے دلوں پر نگاہ کرنا اللہ کی سنت ہے, اور اولیاء اللہ علماء کرام صالح اور متقی پرہیزگار بندوں کے دلوں پر نگاہ کر کے ان کے دل کے حالات کیفیات بدل کر اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. بھئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر کر کے بندے کے دل کی کیفیت اور حالات بدل کر اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری بندوں کے دل اور کیفیات اور حالات پر نگاہ کر کے اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. اولیاء اللہ جو ہے بندوں کے دل اور ان کی کیفیات کو بدل کر اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی مجھے یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے پھر وہی کہ اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے, شکل ظاہر اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. اللہ جب دیکھتا ہے تو بندے کا دل دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے, بندے کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, کتنا جذبہ لے کر آیا ہے میری بارگاہ میں. تو عزیز جب اللہ نے دوسری مرتبہ نگاہ کی تو حضور کے صحابہ پر کی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو جب اللہ نے دوسری مرتبہ نگاہ کی والذین معہ کی بات کر رہا ہوں, یہ دیکھیں والذین معہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور ان کے صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ والے جو ہیں. تو جب اللہ نے دوسری مرتبہ نگاہ کی تو محمد کے صحابہ پر کی. تو ابن مسعود کہتے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے دین کا مددگار بنایا. مطلب کیا, اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے دین کا مددگار بنایا. مولا میں نے سوال کیا مولا دین تو تیرا ہے نا؟ فرمایا ہاں نا دین تو میرا ہے. مولا یہاں تو ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں, ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد چاہیں گے. اور مولا اس حدیث میں تیرے محبوب کے صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اپنے دین کا مددگار بنا. مولا دین تو تیرا ہے. فرمایا ہاں نا دین میرا. مولا دین تیرا ہے پھر مدد بھی تو خود کر, اور مدد حضور کے صحابہ سے کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے چپ کر جا, میں قیامت تک آنے والے آخری شخص کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کے دین کی مدد کرنا اللہ کا حکم بھی ہے اور محمد کے صحابہ کی سنت بھی ہے. محمد کے صحابہ کی سنت ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے بہت ساری تکالیف برداشت کی ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. میں نے ایک تقریباً میں پرسوں کی بات ہے, میں رات 1:15 بجے بیٹھا اور سحری کا ٹائم, سحری میرے آگے آ گیا پک کر, تو میں 2.5 سے 3 گھنٹے
اس بات پر، اس عنوان پر جو ہے وہ مطالعہ کرتا رہا، اس پر جو ہے وہ میں تلاش کرتا رہا حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. والذین معہ کی ایک اور بات ذہن میں آ گئی میرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں میں سے سب سے بہادر کون ہے، سب سے طاقتور کون ہے؟ تو سارے کہنے لگے یا علی آپ ہیں. آپ نے فرمایا خیر آپ کی بھی بات ٹھیک ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے اور آسان کر کے میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. خیر میں بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، میں غالب آتا رہا ہوں جو دشمن میرے مقابلے میں آیا، مگر سب سے زیادہ جو بہادر ہیں حضور کی امت میں سے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں، یہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانسار اور وفا صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. میں ان کے منہ پر تمانچہ مارنا چاہتا ہوں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، با وفا صحابی، ارے وہ صحابی جس کو تو مانتا ہے، جس کے تو علی علی کے نعرے لگاتا ہے، وہ علی علی ہو کر سیدنا صدیق اکبر کی تعریف بیان کر رہا ہے. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. پتہ چلا کہ عوام کا جمع غفیر ہو اور ان کے سامنے حضرت صدیق اکبر کے اوصاف بیان کرنا اور ان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی باتیں کرنا حضرت مولا علی مشکل کشا کی سنت ہے. یہ بہت پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ حضرت علی کا طریقہ ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. یہ دیکھیں والذین معہ اور ان کے ساتھ والے، والذین معہ اور ان کے ساتھ والے جو ہیں اشداء علی الکفار. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اشداء علی الکفار محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں. میں یہاں ایک اسی حدیث کے عنوان کو آگے چلاتا ہوں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ آپ فرمانے لگے کہ غزوہ بدر کے دن، غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھپر بنایا. پرانے زمانے میں کچھ انتظام تو ہوتا نہیں تھا، چھپر بنا دیا، بس اس میں آرام کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا، مگر ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو ننگی تلوار لے کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دوں گا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظت کروں گا. اور حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. کہنے لگے حضرت علی کہ آج کوئی شخص ایسا ہے جو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کا ارادہ نہ کر سکے. یہ حضرت علی کا کہنا ہے. تو بعد میں حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم کہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھا، مگر ایک شخصیت ایسی تھی جو ننگی تلوار لے کر، ہتھیلی پر جان لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی، اور وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی. حدیث میں پیچھے لفظ میں بیان کر چکا ہوں، لفظ یہ استعمال ہوئے، غور چاہوں گا توجہ آپ حضرات کی، تاکہ کوئی بھی مشرک حضور پر حملہ کا ارادہ نہ کر سکے. یہ لفظ میں نے بولے. اب سنیے، پتہ یہ چل رہا ہے اس حدیث سے حضور پر حملہ کرنے تو دور کی بات ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کا ارادہ بھی کرتا صحابہ کرام اس پر بھی چھپ پڑتے. آج معاذ اللہ گستاخیاں ہو رہی ہیں. ایک کتی عورت میں کہتا ہوں اس عورت کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے، وہ کتی ہے، بلکہ اس کو کتی کہنا بھی کتی کی توہین ہے، کتی بھی اس سے اچھی ہے. وہ ذلیل فحشاء اور بدکار عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، کہنے لگی میں آخری نبی ہوں۔ جہالت کی اخیر ہو گئی ہے یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 30 جھوٹے کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ ساری نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ عمر بن خطاب دنیا میں آئے، وہ نبی تو نہیں تھے نا۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا، بھئی نبی کوئی نہیں ہے حضور، اللہ نبی یا بعد، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، میرے پاس کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادوں کی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 55 میں فوت ہو گئے، اور 2 اور بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔ اسحاق ایک ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دے۔ مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ اس قوم کا کیا ہے کہ جس قوم میں نبی کی عزت نہ ہو۔ بھئی یار کیا آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی تیار ہے باہر نکلنے کو؟ گستاخیاں ہو رہی ہیں یار، ان کا منہ بند کریں۔ خدا را آج ان کو نہ سنبھالا یہ فتنہ اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ان کو فتنہ بڑھانا آتا ہے تو الحمدللہ ہم سنیوں کو فتنہ مٹانا بھی آتا ہے، الحمدللہ ہمارے اندر جذبہ ہے۔ ارے اگر کوئی آگے ہوا تو ممتاز حسین قادری کی صورت میں ہوا، اہل سنت کا تھا۔ اگر کوئی آگے ہوتا ہے تو خادم رضوی ہوتا ہے، جس سے پورا کفر ڈرتا ہے اور پورا کفر ہل جاتا ہے، پورا کفر ڈرتا ہے اس سے، بابے رضوی سے۔ اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا جو ہے وہ جذبہ عطا کرے۔ مطلب کہ اشداء علی الکفار، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی دیکھنا حضور علیہ السلام پر حملے کا کوئی ارادہ کرتا تو آپ اس پر جھپٹ پڑتے۔ بھئی حضور پر حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، اور جو ارادہ بھی کرتا صحابہ اس کو بھی چیر کے رکھ دیتے تھے۔ اور اشداء علی الکفار کی ایک تفسیر میرے سامنے آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ جیسا کہ شیر شکار پر صحابہ اس طرح کفار پر سخت تھے، جس طرح شیر شکار پر ہوتا ہے، جس طرح شیر جو ہے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ اس کو چیر کر، اس کو قتل کر کے رکھ دیتے تھے۔ جو حضور علیہ السلام کے متعلق کوئی بکواس ہے، جو حضور علیہ السلام کو گالی دے، حضور فرماتے ہیں من سب نبی جس نے کسی نبی کو سب بکا، سب کا معنی گالی ہوتا ہے، جس نے کسی نبی کو گالی فقتلہ، اس کو قتل کر کے رکھ دو، اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ کافروں پر اس طرح سخت تھے جس طرح شیر شکار پر، اور صحابہ اس قدر شدید تھے کفار پر۔ کیسے؟ سنیے۔ اور صحابہ کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا کہ وہ لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے، اتنا سخت تھے صحابہ ان پر، جو حضور علیہ السلام کے مطلب بکواس کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو سب بکتے تھے، جو آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی کرتے تھے۔ وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں جلدی سے اس کی تفسیر کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، سنیے۔ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے، اور ان کے کپڑے سے کسی کافر کا کپڑا نہ لگنے پائے۔ تفسیر مدارک۔ اتنا سخت تھے صحابہ کرام کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے۔ آئے سنیے۔ رحماء بینہم، آج اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپس میں اختلاف تھے، معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اعلان آپ کو سب بکتے ہیں۔
حقیقت وہ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو گالی. وہ کہتے تھے کہ آپس میں ان کے اختلاف تھے. بھئی اللہ فرما رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل تھے. بھئی جن کے نرم دل ہونے کی ضمانت اللہ دیتا ہے ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا جن کے نرم دل ہونے کی ضمانت اللہ دیتا ہے. بھئی حضور بھی نرم دل تھے، حضور کے صحابہ بھی نرم دل تھے. اللہ اکبر کبیر. آگے سنیے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے. اب دیکھیں، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا بھائیان، توجہ چاہوں گا اس حدیث پر، نکتے بڑے قابل غور ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں، یہ روایت بہت طویل ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں. حضرت علی کہتے ہیں کہ صحابہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری ایام ہے. خدا را اللہ پاک ہمیں بھی ساری رات اپنی بارگاہ میں سجدہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سنیے حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ماتھے پر، ان کے چہرے پر ایسے نشان پڑا ہوا تھا اللہ کے سجدہ کرنے کی وجہ سے، جس طرح بکری کا گھٹنا ہوتا، جس طرح بکری کا یہ گوڈا ہوتا ہے نا، جس طرح اس پر نشان ہوتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ پر، ان کے ماتھے پر اس طرح نشان ہوا کرتا تھا جس طرح بکری کا گھٹنا ہوا کرتا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو وہ اللہ کا ذکر کرتے. حضور کے صحابہ ایسے جھومتے جیسے باد صبا کے وقت، جیسے تیز ہوا کے وقت درخت جھومتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم، سیماہم فی وجوہہم. ویڈیو کاٹ دیں. سیماہم فی وجوہہم، اور ان کے علاوہ ان کے چہروں میں ہیں سجدوں کے نشان سے. یہ ایک حدیث پاک مجھے ذہن میں آ رہی ہے وقت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آخری حدیث پاک اس کے بعد اجازت چاہوں گا، کہ جس کے جسم پر، حضور فرماتے ہیں جس کے چہرے پر مکھی کے سر کے برابر بھی خوف خدا کی وجہ سے ایک قطرہ آ جائے، یار کٹ دے بار بار کوئی ضروری کام ہوئے گا، خوف خدا کی وجہ سے اس کے جو ہے خوف خدا کی وجہ سے آنسو گر جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ایسے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، ایسے تھے حضور کے صحابہ. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اگر صحابہ کسی چیز کو اچھا سمجھتے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی، اگر وہ کسی چیز کو برا سمجھتے وہ اللہ کے نزدیک بھی ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی آمین توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ.